نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا حق کے نور کو۔ محترم آپ اندازہ تو لگائیے پروردگار عالم کا کتنا بڑا احسان ہے، پروردگار عالم کا کتنا بڑا ہمارے اوپر فضل و کرم ہے، پروردگار عالم نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے۔ حضرات محترم پروردگار عالم نے ہمیں اس نبی آدم، اس رسول آدم کی امت میں پیدا فرما دیا، جس رسول آدم کو پروردگار عالم نے سارے نبیوں کا سلطان بنایا ہے، سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ حضرات محترم اللہ پاک نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرما دیا جو نبی تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ بن کر دنیا کے اندر تشریف لایا۔ جہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ بنایا ہے، وہیں رسول پاک کی امت کو پروردگار نے ساری امتوں میں افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ حضرات محترم آپ اندازہ لگائیے کہ گزشتہ نبیوں کی جو قومیں تھیں، پہلے کے نبیوں کی جو امتیں گزری ہیں، پہلے نبیوں کی جو قومیں دنیا کے اندر تشریف لائی ہیں، اللہ اللہ اگر وہ پروردگار عالم کی نافرمانی کر دیا کرتی تھیں، پہلے کی قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، پہلے کی قوموں نے، گزشتہ قوموں نے اگر پروردگار عالم کی نافرمانی کی تو ان قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا تھا، وہ عذاب میں گرفتار ہو جایا کرتی تھیں۔ پہلے کی نبیوں کی قوموں نے اگر اللہ کی نافرمانی کی تو ان قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ پروردگار عالم نے جو رسول پاک کو امت عطا فرمائی ہے، اس امت پر اللہ پاک نے کتنا بڑا فضل و کرم فرمایا ہے کہ رسول پاک کا کوئی بھی امتی اگر گناہ کر رہا ہے تو اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ قوم بھی گناہ کر رہی ہے مگر رب کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ رسول پاک کا امت اگر دن گزار رہا ہے، دن گزار کر کے شام ہونے والی ہے اور جانے انجانے میں اس امتی سے گناہ ہو رہا ہے تو مشیت الہی پکار کر کہہ رہی ہے، اے میرے محبوب کی امتی سن تو صحیح، تو نے جانے انجانے میں دن میں گناہ کر لیا ہے، شام ہونے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے، تیری توبہ کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے گا۔ یہ رسول پاک کا امتی ہے، جب شام کو سونے جا رہا ہے تو مشیت الہی اس کو پکار کر کہہ رہی ہے، اے محبوب کی امتی سن تو صحیح، جانے انجانے میں تو نے گناہ کر لیا ہے، اپنے گناہ کی سچے دل سے توبہ کر لے، تیری توبہ کو قبول کر لیا جائے گا۔ یہ رسول پاک کا امتی ہے، یہ جب صبح کر رہا ہے تو صبح ہونے سے پہلے مشیت الہی آواز دے رہی ہے، اے میرے محبوب کی امتی صبح ہونے سے پہلے سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، تیری توبہ کو رب کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے گا۔ حضرات محترمہ آپ اندازہ لگائیے ان گزشتہ نبیوں کی قوموں کو دیکھ لیجئے، پہلے کے نبیوں کی امتوں کا حال دیکھ لیجئے۔ اگر نوح علیہ السلام کی امت گناہ کر رہی ہے، اگر نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تھی تو نوح علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے عذاب نازل ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہو گیا۔ پہلے کے نبیوں کی قومیں اگر اللہ کی نافرمانیاں کر رہی ہیں تو ان پر عذاب نازل ہو رہا ہے، وہ قومیں عذاب میں گرفتار ہو رہی ہیں۔ لیکن قربان جائیے پیغمبر اسلام پر، قربان جائیے آمنہ کے لال پر، یہ پیارے پیارے محبوب کی پیاری پیاری امت ہے، اللہ اللہ یہ گناہ کر رہی ہے لیکن عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ قوم گناہ کر رہی ہے تو عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ نبی کی امت ہے، نبی کی امت اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے لیکن عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ حضرات محترمہ آپ اندازہ لگائیے اس امت سے پروردگار عالم نے کتنا پیار فرمایا ہے، اپنے رسول کی امت پر اللہ پاک نے کتنا بڑا فضل و کرم
करम फरमाया है कि इस उम्मत के गुनाहों को माफ करने के लिए परवदिगार आलम ने हमें शबे बरात अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो शबे बरात जिस रात में परवदिगार आलम पुकार कर कहता है, हे मेरे महबूब के उम्मतियों, है कोई मुझसे इस रात में तलब करने वाला कि मैं उसकी तलब को पूरा कर दूं? है कोई शबे बरात में मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता फरमा दूं? है कोई मुझसे रहमत तलब करने वाला कि मैं उस पर मेहरबानी फरमा दूं? है कोई इस रात में अपने गुनाहों से तौबा करने वाला मैं उसे मुआफी का परवाना अता फरमा दूं? हजरात मोहतरमा, आप अंदाजा लगाइए, इस उम्मत को अल्लाह पाक ने शबे बरात जैसी शब अता फरमा दी जिस रात में ऐलान हो रहा है कोई मांगने वाला कि उसको दे दिया जाए, है कोई गुनाहों से तौबा करने वाला उसकी तौबा को कबूल फरमा दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, अगर कोई शबे बरात में गुनाहों से तौबा न कर पाया, अपने गुनाहों से तौबा न कर पाया, तो परवदिगार आलम ने हमें रमजानुल मुबारक जैसा महीना अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। वो रमजानुल मुबारक का महीना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जब वो महीना दुनिया के अंदर तशरीफ ला रहा है, सुभान अल्लाह, तो हम गुनाहगारों की बख्शिश का सामान बन करके आ रहा है। वो रमजानुल मुबारक का महीना जिसका आगाज रहमत का है, वो रमजानुल मुबारक का महीना जिसके 10 दिन बीच के जो हैं वो मगफिरत के हैं, वो रमजानुल मुबारक का महीना जिसके आखिर के 10 दिन जो हैं वो जहन्नम से आज़ादी के दिन हैं। अल्लाह अल्लाह, वो रमजानुल मुबारक का महीना जिसमें एक ऐसी रात है जो 1000 रातों से अफजल व आला है, वह एक ऐसी रात है रमजान में जो 1000 रातों से बेहतर है। सुभान अल्लाह। ये रमजानुल मुबारक का महीना अल्लाह पाक ने अपने महबूब की उम्मत को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए रसूल पाक की जात पर, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि नबी के सदक़े में अल्लाह पाक ने हमें रमजानुल मुबारक जैसा महीना अता फरमा दिया। अब आप अंदाजा लगाते चले जाइए, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत पर ऐसा फजलो करम फरमाया है, ऐसा फजलो करम फरमाया है कि परवदिगार आलम ने मेरी उम्मत को 5 बातें ऐसी अता फरमाई हैं कि वो 5 बातें मुझसे पहले किसी भी नबी की उम्मत को अता नहीं की गई हैं। अल्लाह अल्लाह, पैगंबर इस्लाम की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, वो 5 बातें कौन सी हैं जो अल्लाह पाक ने आपकी उम्मत को अता फरमाई हैं और आपसे पहले किसी भी नबी को उम्मत को वो 5 बातें अता नहीं की गई हैं? हज़रात जरा अंदाजा तो लगाइए, जरा गौर तो कर कीजिए कि पैगंबर इस्लाम की उम्मत पर अल्लाह पाक ने 5 बातें ऐसी अता फरमाई हैं कि नबी से पहले किसी भी नबी की उम्मत को वो 5 बातें अता नहीं की गई। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं उन 5 बातों में सबसे पहली बात ये है, रमजानुल मुबारक का महीना आता है, जब रमजानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आता है तो रमजानुल मुबारक के महीने में अल्लाह पाक मेरी कौम के ऊपर नजर रहमत फरमाता है, और अल्लाह जिस पर नजर रहमत फरमाता है उसे कभी अज़ाब नहीं देगा। दूसरी बात पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, दूसरी बात ये है कि रमजान के महीने में रोजादारों के मुंह की बू अल्लाह पाक को मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है। सुभान अल्लाह। नबी करीम ने तीसरी चीज बयान फरमाई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तीसरी बात जो मेरी उम्मत को अता की गई वो ये है कि अल्लाह पाक रमजान के महीने में जन्नत को हुक्म देता है, ए जन्नत मुज़य्यन हो जा, ए जन्नत आरास्ता हो जा, ए जन्नत मुस्तईद हो जा, इसलिए कि मेरे बंदे रमजान के महीने में रोजे रख करके आ रहे हैं, मेहनत व मशक्कत करके आ रहे हैं, मेरे बंदों ने मेहनत व मशक्कत को बर्दाश्त किया है, अन करीब ए जन्नत वो तुझ में आकर आराम करने वाले हैं। नबी करीम फरमाते हैं मेरी उम्मत को जो चौथी बात अता फरमाई गई वो चौथी बात ये है कि जब रमजान का महीना आता है तो फरिश्ते दिन और रात में मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत किया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत को जो 5वीं चीज अता की गई वो 5वीं चीज ये है कि जब रमजानुल मुबारक की आखिरी रात होती है तो अल्लाह पाक तमाम रोजादारों की मगफिरत फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ رات کون سی رات ہے؟ کیا یہ رات شب قدر ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، اے میرے جانثارو، اے میرے صحابہ، کیا تم نہیں جانتے جب مزدور محنت کر کے مزدوری سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو کام کی اجرت عطا کر دی جاتی ہے، ان کو کام کا معاوضہ دے دیا جاتا ہے۔ آج اللہ کے بندوں نے ایک مہینہ روزے رکھے ہیں، ایک مہینہ نوافل پڑھے ہیں، ایک مہینہ اللہ کی کثرت سے عبادت اور عیادت کی ہے، ایک مہینہ رب کو یاد کیا ہے، ایک مہینہ رب کی یاد میں انہوں نے شب بیداری کی ہے، ایک مہینہ رب کی بارگاہ میں روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں، ایک مہینہ میری امت نے اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے شب و روز عبادت اور ریاضت کی ہے۔ اللہ پاک نے انہیں وہ انعام عطا فرما دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ آج کی رات پروردگار عالم نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، سبحان اللہ۔ حضرات اندازہ لگائیے، نبی فرماتے ہیں میری امت کو 5 باتیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو امت کو عطا نہیں کی گئی۔ حضرات اندازہ لگائیے پروردگار عالم نے اپنی محبوب کی امت پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے، کتنا بڑا فضل و کرم فرمایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرما دیا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کو سجا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جنت کی حوروں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے پروردگار عالم، تو جنت میں ہمارا شوہر ان روزہ داروں کو بنانا جو دنیا کے اندر تیری رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اتنا بڑا فضل و کرم ہے پروردگار عالم کا ہم جیسے گناہگار بندوں پر کہ پروردگار عالم نے اتنا بڑا فضل و کرم فرمایا کہ جنت کی حوریں بھی روزہ داروں کی تمنا کر رہی ہیں کہ اگر حوروں کا شوہر بنایا جائے تو روزہ داروں کو بنایا جائے، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے کہ یہ امت گناہ پر گناہ کرتی چلی جا رہی ہے، یہ امت گناہ پر گناہ کر رہی ہے، لیکن اس امت پر آسمان سے عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا آپ پچھلا زمانہ یاد کیجئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو منع کیا جا رہا ہے، اے قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو منع کیا گیا، اے موسیٰ کی قوم سنو سنو، تم ہفتے کے دن شکار مت کرنا۔ ہفتے کے دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ہفتے کے دن شکار کر لیا۔ اللہ کی نافرمانی کرنے میں موسیٰ کی قوم مبتلا ہو گئی۔ اللہ فرما رہا ہے اے موسیٰ کی قوم، تم ہفتے کے دن شکار مت کرنا، ہفتے کے دن شکار مت کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہفتے کے دن شکار کرنے کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ اے موسیٰ کی قوم، اے قوم موسیٰ سنو، تم ہفتے کے دن شکار مت کرنا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ہفتے کے دن شکار کر لیا۔ اللہ موسیٰ کی قوم پر عذاب نازل ہو گیا، اور کیسا عذاب تھا کہ کئی ہزار لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کئی ہزار لوگوں کو صبح ہونے سے پہلے بندر کی شکل میں مبتلا کر دیا گیا، بندر کی شکلوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ صبح ہوتے ہی موسیٰ کی قوم پر عذاب نازل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کئی ہزار لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ ان کا گناہ کیا تھا، گناہ یہ تھا کہ پروردگار عالم نے منع فرمایا تھا، اے موسیٰ کی قوم، تم ہفتے کے دن شکار مت کرنا، ہفتے کے دن شکار مت کرنا۔ موسیٰ کی قوم ہفتے کے دن شکار کرنے میں مبتلا ہو گئی، موسیٰ کی قوم پر عذاب نازل ہو گیا۔ ایسا عذاب آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کئی ہزار لوگوں کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ آپ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے کتنے گناہ کر رہی ہے، کتنی نافرمانیاں کر رہی ہے، لیکن پھر بھی اس قوم پر، نبی کی امت پر کبھی عذاب نازل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب کو رحمت ہی نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے
کہ پروردگار عالم نے ہم پر کتنا بڑا فضل و کرم فرمایا ہے۔ حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ جیسا مقدس مہینہ، برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اس روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ ایک خوشی تو یہ ہے کہ جب روزہ دار شام کے وقت افطار کرتا ہے تب اس کو حاصل ہوتی ہے، اور ایک خوشی یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار عالم کا دیدار کرے گا، اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، مگر آج بھی اس امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں، اس قوم میں آج بھی کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتے ہیں، رمضان المبارک کی عظمت کو نہیں سمجھتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کی عزت کو نہیں جانتے ہیں، کھلم کھلا کھاتے پھرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، رمضان کے روزوں کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں، رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کو اکبر، ان کو اللہ کا خوف نہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، رمضان کے روزے قصداً چھوڑ دیتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے 10-20 روپے کی دوائی کو لے لیا اور لوگوں سے کہتے ہوئے پھرتے ہیں دیکھو ہماری دوائی چل رہی ہے، ہم بیمار چل رہے ہیں اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ارے بے وقوف، تو لوگوں کو کیا بتا رہا ہے کہ تیری دوائی چل رہی ہے یا تو بیمار ہو گیا ہے؟ ان اللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ پاک فرماتا ہے بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ پاک تمہاری چھپی ہوئی اور ظاہری چیز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کو اکبر کبیرہ، تم لوگوں کو کیا بتا رہے ہو کہ ہم بیمار چل رہے ہیں، کہ ہماری دوائی چل رہی ہے؟ اللہ اللہ جھوٹ بولتے پھرتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں طاقت و قوت ہونے کے باوجود۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں اور اس سے آپ اندازہ لگائیے اور نتیجہ نکال لیجئے کہ جو روزے کی اہمیت کو نہیں جانتا ہے، جو روزے کی عظمت کو نہیں سمجھتا ہے، وہ کتنا بڑا بے وقوف انسان ہے۔ اللہ اللہ، عبد الملک بن مروان کی بارگاہ میں ایک کفن چور آیا اور کفن چور نے آنے کے بعد میں کہا، اے عبد الملک بن مروان، میں تمہیں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں۔ عبد الملک بن مروان کہتے، اے کفن چور، تو مجھے کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، اے عبد الملک بن مروان، میں کفن چور تھا، میں قبروں سے کفن نکالا کرتا تھا، میں قبروں سے کفن چوری کیا کرتا تھا، میں نے بہت سارے خوفناک منظر دیکھے ہیں، لیکن ایک دفعہ کا ذکر یہ ہے کہ ایک میت کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ ہفتے 2 ہفتے کے بعد میں جب کفن چورانے کے لیے اس قبرستان میں پہنچا، اس میت کی قبر کو میں نے کھولا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ میت جو تھی قبر کے اندر آگ کے شعلے مار رہی تھی، وہ میت قبر کے اندر آگ کے شعلے سے بھڑک رہی تھی۔ اللہ اللہ، میں پیچھے ہٹ گیا، میں خوف زدہ رہ گیا، اتنا بھیانک منظر دیکھ کر کے میں حیرت میں پڑ گیا۔ جیسے ہی میں پیچھے ہٹا تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے کفن چور، تو نے بہت ساری قبروں کے کفن چرائے ہیں، اب تو اس قبر کو دیکھ کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ اس میت کا حال پوچھنا نہیں چاہتا، اس میت کے بارے میں دریافت کرنا نہیں چاہتا، تو کفن چور خاموش ہو گیا۔ اتنی دیر میں آواز آئی، اے کفن چور، سن سن، یہ جو قبر کے اندر جل رہا ہے، یہ جو آگ کے شعلے سے بھڑک رہا ہے، یہ میت وہ میت ہے جو دنیا کے اندر احترام نہیں کرتا تھا رمضان کا، یہ روزوں کا احترام نہیں کیا کرتا تھا، یہ نماز کا احترام نہیں کیا کرتا تھا، یہ دنیا کے اندر نماز کو حقیر جانتا تھا، یہ دنیا کے اندر رمضان کے روزوں کو حقیر جانتا تھا، اس لیے اس کے ایمان کو سلب کر لیا گیا ہے اور اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ اس نے رمضان کا احترام نہیں کیا تھا، نماز کا احترام نہیں کیا تھا، نماز کی اہمیت کو حقیر جانا تھا، روزوں کو حقیر جانتا تھا، اس لیے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، اس کے ایمان کو سلب کر دیا گیا۔ آج بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو روزوں کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں، نماز کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں، روزوں کو حقیر سمجھتے ہیں، نماز کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ پاک ایسے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، رمضان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھ کر کے اللہ کے عبادت اور عیادت کرتے ہیں۔ یقین جانیے
مسلمانوں جس نے رمضان کی اہمیت کو سمجھ لیا, جس نے روزوں کی اہمیت کو جان لیا, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم گناہگار بندوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما.